اپنا نفس کا مجاہدہ ہے. وہ نفس کا مجاہدہ مجاہدہ اکبر ہے. انسان جو خود کے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے، اس نفس کے ساتھ لڑتا ہے، اس لیے کہ وہ نفس مادہ پرستی کے ماحول کی طرف اس کو ڈھکیلنا چاہتا ہے. وہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ان کے بتائے راستے پہ زندگی گزار کر اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ. کوئی گاڑی بک رہی تھی، کوئی موبائل بک رہا تھا، کوئی مکان بک رہا تھا، کوئی پلاٹ بک رہا تھا. آگے والا مجبور ہے، وہ پریشان کن دور سے گزر رہا ہے، وہ آزمائش سے گزر رہا ہے. کوئی اس کے گھر میں بیمار بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی تکلیف ہے، اس وجہ سے وہ قرض مانگ رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوتا ہے، ایسی بستی سے گزر ہوتا ہے جن کے پاس بہت کچھ ہے کھانے کے لیے، لیکن اس کے باوجود وہ غلیظ چیزیں، پتھر، زقوم، پیپ، اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. دردناک عذاب کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا. سفر شروع کرتے ہیں مسجد حرام سے اقصیٰ تک کا سفر. تو اس سفر کے درمیان بہت کچھ مشاہدات کروائے گئے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکوکاروں کے احوال بھی دیکھے، بدکاروں کے عذاب بھی دیکھے ہیں. نیکوکار جب نیکیاں کرتے ہیں تو ان نیکیوں کا صلہ کیسے دیا جاتا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مجموع الزوائد کے اندر حدیث پاک موجود ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کے راوی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ معراج کا تفصیلی ذکر فرما رہے ہیں. اس رات جو مجھے دکھایا گیا، میں نے ایک ایسی بستی سے گزرا جہاں کاشت کی جا رہی ہے، فصلیں ہیں، فصلیں کاٹی جا رہی ہے، پھر دوبارہ وہ فصلیں ہری بھری ہو جا رہی ہے. پوچھا جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ مجاہد ہیں جو مجاہدہ کرتے ہیں، جو مجاہدے میں زندگی گزارتے ہیں. 700 گنا اللہ ان کی نیکیوں میں اضافہ کر کے عطا فرماتا ہے. جس طرح وہ فصلیں کاٹ رہے ہیں، پھر فصلیں ہری بھری ہو جاتی ہے اور اس کو اس کا ثواب دیا جاتا رہتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ مجاہدہ کرنے والوں کے لیے حال ہے. ایک مجاہدہ انسان کے لیے اس کا اپنا نفس کا مجاہدہ ہے. وہ نفس کا مجاہدہ مجاہدہ اکبر ہے. انسان جو خود کے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے، اس نفس کے ساتھ لڑتا ہے، اس لیے کہ وہ نفس مادہ پرستی کے ماحول کی طرف اس کو ڈھکیلنا چاہتا ہے. وہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ان کے بتائے راستے پہ زندگی گزار کر اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے. پھر نفس جب ٹکراتا ہے، وہ نفس مطمئنہ کی وادی میں اس کو گزارتا ہے، تو پھر یہ بڑا مجاہدہ ہے. تو اس کو ثواب اس انداز میں بڑھا کے دے دیا جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح نیکوکاروں کے احوال بیان فرماتے ہوئے ذکر فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے بھی جنت میں مقام دیکھے ہیں، اونچے اونچے محلات دیکھے ہیں. پوچھا جبرائیل یہ کس کے محلات ہے؟ یہ کس کو سرفرازی ہوگی؟ یہ انعام کس کو دیا جائے گا؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غصے کو ضبط کرتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں. یہ دو صفات جس کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت کے اونچے محلات ان کو عطا فرما دے گا. جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں. اب غصہ کیا مطلب؟ انسان کو سب کچھ طاقت کے باوجود اور غلطی آگے والا کرنے کے باوجود اس کو اختیار ہے کہ وہ اس کی غلطی پر معاف بھی کر دے اور غصہ پی بھی جائے. اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کو جنت کے اونچے اونچے محلات اس کو عطا کیے جائیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ برزخی احوال ہمیں بتا رہے ہیں. اور قرض کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرض اگر کوئی دیتا ہے، صدقہ اگر کوئی دیتا ہے، تمثیل دونوں کی حدیث پاک میں موجود ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث پاک موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ثواب کے درجے 18 درجوں پر فائز ہے، صدقے کا ثواب 10 درجے پر، اور اگر کوئی قرض دیتا ہے تو اس کا وہ درجہ 18 درجوں پر پہنچا دیا جاتا ہے.
جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ ثواب کی بڑی بات کیوں ہو رہی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، انسان صدقہ کرتا ہے تو مانگنے والا بے ضرورت بھی مانگتا ہے، لیکن اگر کوئی قرض مانگتا ہے تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق ہی قرض مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ مقام عطا فرمائے گا، جنت میں اس کے لیے درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ نیکوکاروں کے احوال سے دنیا واقف ہو، جو عمل نیک کرتے ہیں ان کو کیا درجے دیے جا رہے ہیں۔ اب یہاں نتیجہ ہمیں اخذ کرنے کا یہ ہے کہ آج بڑی تیزی کے ساتھ تباہی کا بازار گرم ہے، قرض دینا تو بہت دور کی بات ہے، آج بڑی تیزی کے ساتھ استحصال ہو رہا ہے، آگے والے کی ضرورت کو فائدے کی شکل میں بدل دیا جا رہا ہے، وہ انسان اپنی ضرورت کا اظہار کرتا ہے اور قرض دینے کے بجائے اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ اسلام وہ ضابطۂ حیات کا نام ہے، اسلام زندگی کے ہر لحاظ سے ہماری توجہ دلاتا ہے کہ کیسے زندگی گزاری جائے، اور لوگ اس کو قرضہ دینے کے بجائے چانس کا نام دے دیتے ہیں۔ کوئی گاڑی بک رہی تھی، کوئی موبائل بک رہا تھا، کوئی مکان بک رہا تھا، کوئی پلاٹ بک رہا تھا، آگے والا مجبور ہے، وہ پریشان کن دور سے گزر رہا ہے، وہ آزمائش سے گزر رہا ہے، کوئی اس کے گھر میں بیمار بھی ہو سکتا ہے یا کوئی تکلیف ہے، اس وجہ سے وہ قرض مانگ رہا ہے۔ قرض دینے والا قرض نہ دے کے یہ کہتا ہے کہ تیرا فلاں سامان بیچ دے، فلاں گاڑی بیچ دے، فلاں قیمتی شے بیچ دے۔ اب بیچے گا کیسے؟ اونے پونے بیچ دے۔ اب اس کا نام لوگ دے دیے، وہ چانس پہ مجھے مل رہی تھی تو میں نے خرید لیا۔ اسلام کہتا ہے یہ اس کا استعمال ہے، اس کا استحصال ہے، اس کی ضرورت کا ناجائز فائدہ آپ نے اٹھایا ہے، تو پھر اس کا حساب بھی تم سے لیا جائے گا۔ اب قرضہ دیں گے تو کیا ثواب ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قرض دار جب قرض مانگتا ہے وہ اپنی ضرورت کے لیے مانگتا ہے، تو جو ثواب اس کو دیا جا رہا ہے وہ 18 درجوں پر اس کو بڑھا کے عطا کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ثواب کے معاملات ہوئے۔ جنت میں ان کے معاملات کا آقا علیہ السلام نے ذکر فرمایا جن جن کے نیک اعمال آقا علیہ السلام نے دیکھے۔ اب آگے بڑھتے ہیں تو پھر برزخی احوال آقا علیہ السلام کی حیرت انگیز عجائب آقا علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ برزخی احوال میں دوزخ کے مناظر آقا کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں اور مشاہدات کی شکل میں دکھائے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے، ایسی بستی سے گزر ہوتا ہے جن کے پاس بہت کچھ ہے کھانے کے لیے، لیکن اس کے باوجود وہ غلیظ چیزیں، پتھر، زقوم، پیپ، اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ دردناک عذاب کو میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا۔ پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو شکم سیر نہیں ہو رہے، جن کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے؟ جبرائیل کتنا بھی کھانے کے باوجود وہ بھی غلاظتیں کھا رہے، اس کے باوجود ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ کا متصل ذکر کئی جگہ پہ فرمایا ہے، اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے، مستحق لوگوں تک زکوٰۃ پہنچانے کا نظام اسلام نے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود مالدار رئیس جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے دولت عطا فرمائی تھی، وہ دولت رکھ کر وہ انسان وہ وقت پر زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ عذاب ہے کہ اس کا پیٹ